السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب واصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ۔ جی تو اگر اس میں ہم آئیں الفاظ کی طرف تو عجل یعجل باب تفعیل سے کسی چیز کو میں جلدی کرنا، قطن یہاں پر بمعنی حصہ ہے، عید بیسیکلی قوت کو کہتے ہیں، طاقت کو۔ اس کے بعد مزید اس کے اندر تصور یا تصور بیسیکلی پھلانگنا ہوتا ہے، تصور یا تصور۔ اشتہ یشتو باب افعال سے اس کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا، ناانصافی کرنا، ظلم کرنا۔ ناجتن کہتے ہیں بکری کو۔ اس کے بعد مزید اس کے اندر مزید ایسے الفاظ بہت خاص دوبارہ وہی ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ چلیں الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں۔ جی تو مسنادیاں ہیں؟ چلیں شیخ عارفہ عائشہ صدیقی نسیم نوازہ جی ہے۔ جی سر۔
جی شیخ جی سر. عارفہ، قالو کا فائل کیا ہے؟ سر ہم ہے. ہم ہے. اور یہ پیچھے اگر آپ لے جانا چاہیں تو کہاں جا رہا ہے؟ سر وہ قریش کی طرف. وہ کہاں ہے؟ کس طرف لے جانا چاہیں گے؟ پیچھے تو بہت سارے معاملات ہیں. نو پرابلم. نسیم نواز آپ بتائیے کہاں لے جائیں گی؟ سر کفار مکہ نے جنہوں نے کہا تھا کہ ام، ہمیں یعنی کہ ہمارا جو عذاب ہے جلدی آ جائے، ابو جہل وغیرہ نے. میں نے پوچھا یہ ہم ضمیر کہاں جا رہی ہے پیچھے اگر آپ لے جانا چاہیں؟ سر مشرکین سر مکہ کی طرف. وہ تو اس پورے قصے کا حصہ ہے نا. فائنلی کہاں؟ جی عائشہ صدیقی آپ کیا کہتی ہیں؟ معصومون کی طرف. ہوں، اچھا چلیں بہرحال یہ پیچھے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی بل الذین کفروا صاد والقرآن الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، وہ جو الذین کفروا ہے یہ سارے پیچھے جو جمع کی ضمائر ہے سب ادھر جا رہے ہیں کیونکہ ان کی بات چل رہی ہے ابھی تک. انہوں نے کہا اوکے. مجھے یہ بتائیں عائشہ، ربنا یہ ربا منصوب کیوں ہے یہاں پر؟ یائی حرف یائی اس میں نیدا، حرف نیدا اس میں معذوف ہے، یا ربا ہے اس لیے وہ ربو سے ربا بنا. ٹھیک ہے. یا ربنا یا محذوف ہے. سو بتائیے نسیم نواز، اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اجل کون سا فعل ہے؟ عجل سر فعل امر ہے، عین جیم لام مادہ اس ہے. نسیم اپنی آواز تھوڑی سی بڑھانے کی کوشش کریں. جی سر یہ فعل امر ہے اور اس کا عین جیم لام مادہ ہے. انتا اس کے اندر فائل ہے. ٹھیک ہے. لنا جار مجرور متعلق کے فعل ہے، فعل امر. ٹھیک ہے. قطنا سر یہ جو ہے مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بنا ٹھیک ہے. ہمارا. قبل یوم الحساب، قبل مضاف ہے اور پھر یوم مضافلہ، پھر مضاف مضافلہ مل کر پیچیدہ مرکب اضافی بن کر قیامت کے دن سے پہلے. تو یہ ظرف بنا اور متعلق کے فعل ہو گیا اجلا، قبل ظرف ہے. جی سر. تو کیا ترجمہ ہوا؟ قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں ہمارا حصہ قیامت یوم حساب سے پہلے جلدی دے دے. تو یوم حساب تو وہ مانتے ہی نہیں، تو پھر وہ کون سا حصہ مانگ رہے تھے؟ سر وہ ان کے کوئی جنگ کا یا کوئی عذاب کا، اس طرح سمجھ مجھے صحیح نہیں آئی سر. جی شیخ عارفہ کون سا حصہ مانگ رہے تھے وہ؟ سر یہ سر مذاق اڑانے. عائشہ کون سا، شیخ عارفہ کون سا حصہ مانگ رہے تھے وہ؟ جی کیا سر، مانگ رہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ تذکیر کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے کہ کہا کرتے تھے کہ حساب کا دن ہوا ایک دن، تو لوگ وہی کہتے تھے کہ ان حساب سے پہلے ہمارا حصہ دے دیجئے. نہیں نہیں، کس یہ وہ صحیح؟ حصہ کیا؟ جنت دوزخ کیا؟ کون سا حصہ مانگ رہے تھے؟ سمجھنے کی بات ہے نا اس میں. سر وہ عذاب مانگ رہے تھے، جو ہاں عذاب سے جی، ان سے ڈرایا وہ جاتا تھا. عذاب والا حصہ جو ہے وہ مانگ رہے تھے کہ یہ جو آپ ہمیں کہتے ہیں نا کہ ہم پہ یہ فلاں عذاب آئے گا فلاں ملے گا، ٹھیک ہے جو ہمارا حصہ ہے وہ بھی ہمیں ابھی دے دیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی استہزاء، تحقیر، مذاق، ٹھٹھا اڑاتے ہوئے، کیونکہ جس کو یوم حساب کا یقین ہے وہ یہ بات کبھی بھی نہیں کہے گا. تو وہ بیسیکلی ان کو یہ یقین تھا کہ ایسا کوئی حساب نہیں ہے، تو اس لیے وہ کہتے تھے ٹھیک ہے دیں ہمارا حصہ ابھی دیں ہمیں. جیسے آپ کسی کو کہیں کہ تمہیں 100 ڈنڈے پڑیں گے اور آگے سے جس کو پتا ہو کہ نہیں پڑھنے کو کہیں گے ٹھیک ہے جو میرا حصہ مجھے ابھی دے دیں. اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونے والا، یہ جسٹ مذاق کیا جا رہا ہے. اور وہ بھی اسی انداز میں انہوں نے جو ہے اس کو بہت لائٹ لیا اور اس کو مذاق کے انداز میں لیا. جیسے سورہ انفال میں تو بہت زیادہ سخت ایک آیت آئی ہے جو انہوں نے طلب کی تھی. سورہ انفال کی آیت نمبر 32 میں ہے، یہ کہتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، یعنی اے ہمارے رب اگر یہی تیری طرف سے حق ہے
فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پر آسمان سے پتھر برسا، اب ائتنا بعذاب علیم، یا پھر دردناک عذاب لے آ۔ یعنی سبحان اللہ، یہ کتنے عجیب لوگ تھے۔ اچھا کبھی آپ سوچیں کہ قریش اور مکہ کے جو لوگ تھے وہ عرب تھے، وہی عربی قرآن مجید کو بہت خوب سمجھتے تھے، لیکن دیکھ لیں کہ جب انسان کی راہ میں اس کی ہدایت کی راہ میں رکاوٹ آ جائے تو پھر اس کو کچھ بھی آتا ہو وہ سمجھ نہیں آتا اس کو۔ اب دیکھ لیں کہ ہماری نسبت تو وہ عربی کے ماہر کیا بلکہ بہت زیادہ ماہر تھے، ان کو اتار چڑھاؤ سب معلوم تھا، اس کے باوجود ایمان لانا ان کے لیے کتنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ سمجھتے ہوئے عربی کو نہیں لا رہے تھے۔ کیوں؟ بات وہی تھی، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، کہ وہ اپنے آپ کو غالب سمجھتے تھے، غلبے والا سمجھتے تھے، اور دوسری بات وہ ایک دشمنی پر اڑے ہوئے تھے، ایک ضد تھی، انہوں نے ایک مخالفت مول لے لی تھی کہ بھئی نہیں لانا، چاہے وہ اس بات کو مان ہی کیوں نہیں رہے تھے۔ کہ آگے چلتے ہیں جی۔ شیخ عارفہ، اصبر علی ما یقولون، ایکسپلین کرے ذرا گرامر کو۔ سر یہ فعل امر ہے، سواد با را اس کا مادہ باب دوت سے، اور انتا اس کا فائل، الا ماں سر یہ متعلق ہو جائے گا، اور ماں اس کی الا سے جر ہو گیا ہے، ماں کا صلہ ہوگا یقولون، یقولون کاف واو لام اس کا مادہ باب نون ہم اس کا فائل۔ آپ ہم ہے صبر کیجئے اس پر جو وہ سب کہتے ہیں۔ جو وہ سب کہتے ہیں۔ مجھے بتائیے یقولون فعل مضارع کیوں لایا گیا ہے؟ سر یہ استمرار کے لیے لایا گیا کہ وہ سب کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، گڈ ہو گیا، چلے استمرار کے لیے لایا گیا، ماشاءاللہ ویری گڈ، یعنی وہ یہ بات کنٹینیوسلی کہتے ہیں اور وہ شاید کہتے بھی رہیں گے، تو یہ معاملہ ایسے چلتا رہے گا۔ اوکے، تو آپ کو میوٹ کر رہا ہوں بیک گراؤنڈ نوائز جی کی سر۔ وجہ سے۔ اوکے، سو آگے ذرا ہم تھوڑا غور کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم دیا اصبر، یعنی پیچھے کتنی باتیں گزری، وہ کتنا کچھ کہتے تھے، هذا ساحر كذاب ان هذا لشيء عجاب ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق، اتنی ساری باتیں کی انہوں نے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اصبر، اصبر کے ساتھ علا حرف جر استعلاء کے لیے ہوتا ہے، کس بات پر؟ ما یقولون، جو بھی کہہ رہے ہیں، صبر کریں، ڈٹ جائیں، اور آگے کوئی جواب نہیں دینا، کوئی جواب نہیں دینا، کچھ نہیں کہنا۔ سبحان اللہ، یہ ہمیں دعوت کی ایک بڑی تعلیم دی گئی ہے یہاں پر، کہ جب دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہوتا ہے، جب آپ دعوت دے رہے ہوتے ہیں، تو آگے سے جب آپ کی دعوت کے دلائل کو مذاق میں اڑا دیا جائے، یا اس کے آگے آپ کو ایسے دلائل دیے جائیں جو آپ کی عقل، آپ کا دل، آپ کا دماغ اس کو نہ صرف تسلیم نہ کرے بلکہ اس کو برا بھی لگے، اس کو غصہ بھی آئے، تو اب آپ کرنا کیا ہے؟ اصبر علی ما یقولون۔ اور یہاں صرف اور صرف دعوت کو نہیں اڑایا گیا تھا کہ ان ھذا الا اختلاق ان ھذا لشیء یراد، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ آپ کو یہ تک کہہ دیا گیا ھذا ساحر کذاب، یہاں تک کہہ دیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو براہ راست کہہ دیا گیا۔ تو ان سب باتوں پر حکم آ رہا ہے اصبر علی ما یقولون۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دے رہے ہیں، صبر کرنا ہے۔ تو ہم نے اس سے یہی سیکھنا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں جب آپ کسی کو کسی بات سے منع کریں، سامنے سے آپ کو برا بھلا کہا جائے، آپ کی بات کو رد کیا جائے، دلائل دیے جائیں، آپ کے بارے میں کلمات کہہ دیا جائیں، تو قرآن کیا ہے؟ اللہ نے سورہ صاد کے شروع میں فرمایا نا، صاد والقرآن ذی الذکر، کس سے کہانیاں تو نہیں ہے، ذی الذکر نصیحت والا ہے، قسم اٹھائی ہے، تو اس کا مطلب ہر آیت، ہر لفظ، ہر پیج نصیحت دے رہا ہے، تو پکڑ لیجئے نصیحت، ہم سب پکڑ لیں، اصبر علی ما یقولون، صبر کریں وہ جو کہہ رہے ہیں، کوئی بات کہنے دے، ذرا دیکھیں گے۔ اوکے جی، آگے آیا ہے نسیم نواز، وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيِّدِ، گرامر ایکسپلین کر دیں۔ وذکر وہ اس عطف ہے، نسیم نواز آپ کی آواز ہمیشہ ہی کم آتی ہے۔ اذکر فعل امر ہے، زال کاف را مادہ ہے باب نون سے، انتا فائل ہے، عبدنا مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بنا ہے، داوود ذل ایدی، داوود جو ہے معصوف ہے، ذل اید اس کی صفت بنی ہے، مجھے مرکب بتائیں اضافی ہو، داوودہ منصوب کیوں ہے؟
سر یہ بدل ہے عبدہ کا. ٹھیک ہے، اوکے. ذل عید، یہ زا منصوب کیوں ہوا ہے؟ سر یہ صفت بنی ہے نا داوودہ کی. ٹھیک ہے، یہ داوودہ کی صفت بنی، تو اس کا مطلب داوودہ ایک ہی مقام پہ بدل بھی ہے اور موصوف بھی ہے. جی. ٹھیک ہے. العیدی مجرور کیوں ہوا ہے؟ سر یہ مضاف الیہ بنا ہے نا، ذات. مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، گڈ. کیا ترجمہ ہوا؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْعِیدِ. اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام جو قوت والا تھا. جو قوت والے تھے. ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ. جی عائشہ صدیقی، انہو اواب کو ایکسپلین کریں گرامیٹیکلی. انہو ہو ضمیر اسم انا اواب خبر انا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا. ہو یہ نہیں تھا، نہیں، انہو اواب، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا ہے. تو مجھے جی، بتائیے یہ ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ داؤد علیہ السلام کی طرف. ٹھیک ہے. اواب کون سا مادہ ہے؟ حمزہ واو با. اوکے. فعال ان کے وزن پر ہے، جی. مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رجوع کرنے والا. باب فعال سے آتا ہے انابا یونیبو. نہیں، کیسے ہوتا ہے؟ صحیح ہے، وہ اور ہے حمزہ واو با، آبا سے ہے. ٹھیک ہے. اواب فعال ان کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رجوع کرنے والا. اچھا، اب ہم ذرا اس آیت مبارکہ پر تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں کچھ چیزیں سمجھ لگتی ہیں. کچھ چیزیں بہت غور طلب ہیں یہاں پر. پہلی بات، قرآن مجید کے نزول کے دوران 38ویں سورت تھی یہ، اور 38 نمبر سورہ ہونے کے باوجود پہلی بار سیدنا داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے. قرآن مجید کے اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کا تذکرہ پہلی بار قرآن میں کب کیا گیا، تو سورہ صاد میں پہلی بار کیا گیا تھا. اٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْعِیدِ، تو یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو جو طاقت و قوت والے تھے. اچھا، کوشچن ہمارے ذہن میں آنا چاہیے نا کہ دیکھیں پہلی بات کی گئی اصبر علی ما یقولون، وہ جو کہہ رہے ہیں آپ صبر کیجئے اس پر، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْعِیدِ، ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں، ان کا ذکر کریں، ان کو یاد کریں. کوشچن ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ آخر داؤد علیہ السلام کا ہی تذکرہ کیوں کیا گیا اور کوئی نبی یہاں پر نہیں لائے گئے؟ اس کے لیے ہمیں پوری اگلی آیات کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا جہاں تک انبیاء کا تذکرہ ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کل کے لیکچر میں کہ انبیاء کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا اس جگہ پر، اور سب کنیکٹڈ ہے صبر سے، کہ صبر تو آپ کو کرنا ہے، لیکن آپ کو کچھ ماڈل دکھائے گئے کہ یہ 3 ماڈلز ہیں. پہلے میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام. مزے کی بات آپ غور کریں، تینوں انبیاء کے تذکرے میں لفظ اواب آتا ہے. اواب، اواب، تینوں کے آخر میں لفظ اواب آ رہا ہے. اواب ہوتا ہے کثرت سے رجوع کرنے والا. اب اور پورے قرآن مجید میں اواب کسی بھی اگر نبی کے ساتھ یوز ہوا تو وہ یہ صرف 3 ہی ہیں بس. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام. یہ 3 انبیاء ہیں جن کے ساتھ یوز ہوا ہے اوابن، کثرت سے رجوع کرنے والے. اس کے بعد قرآن مجید میں ٹوٹلی یہ 4 یا 5 بار لفظ استعمال ہوا ہے، باقی یہ عام اوور آل استعمال ہوا ہے. یعنی ہر آدمی جو مومن ہے اس کو اواب ہی ہونا چاہیے. اور اواب جو رجوع کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے انعام کیا کیا ہیں. تو یہ 3 انبیاء کو چھوڑ کر اس کے علاوہ 2 بار عمومی طور پر 2 یا 1 بار استعمال ہو، ٹوٹلی 4 یا 5 بار ہے اواب لفظ. فعال ان کے وزن پر کثرت سے رجوع کرنے والا. اچھا، اب سوچنا مزید کیا ہے ہمیں کہ یہ اواب، اصل میں اواب کثرت سے رجوع کرنے والا، کثرت سے رجوع کون کرے گا؟ اس کا مطلب جس سے کوئی لغزش ہوگی
وہی کثرت سے رجوع کرے گا. کیا خیال ہے مس فوزیہ؟ جی سر. کثرت سے رجوع کون کرے گا؟ جس سے جی کوئی سر. لغزش، لغزش. جی سر. یعنی اور ہوگی. لغزش بھی پھر کیا ہے، بار بار ہوتی ہے، وہی ابواب ہوگا نا. جی سر. اب صحابہ تھے، یہ تو انبیاء تھے، تو انبیاء سے تو لغزش نہیں ہوتی نا. نہیں سر. اچھا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلا ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، وہ یہ 3 انبیاء ہیں. تینوں انبیاء ماشاء اللہ مال و اسباب سے طاقتور تھے. صحیح ہے؟ جی. تینوں انبیاء مالی اعتبار سے مضبوط تھے. داؤد علیہ السلام اور سلیمان تو بادشاہ تھے نا، یعنی نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی تھی. اچھا، اب جب آپ کو پتا ہے کہ انسان بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہ نے بہت ایک نظام چلانا ہوتا ہے. کیا خیال ہے مس فوزیہ؟ جی جی بالکل سر. جب صحیح. انسان کو نظام چلاتا ہے تو اس میں، اور وہ ہو بھی رسول اور نبی، اور نظام بھی چلانا ہے دنیا کا. بادشاہت کا کوئی نظام کوئی تھوڑا تو نہیں ہوتا، پورا بڑا ایک بڑی ایک سائنس ہے اور بڑا چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. ایک عالم صاحب ہے، بڑا خوبصورت انہوں نے پوائنٹ لکھا. وہ کہتے ہیں اصل میں جب انسان کے پاس مال، اسباب، قوت، سطوت ہو تو اس اس کے اندر کہیں نہ کہیں موقع رہتا ہے کہ وہ کسی وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے کہیں کوئی ہلکی پھلکی غفلت کا چانس پیدا ہو جاتا ہے، یا دل جو ہے کچھ وقت کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان اسباب کی طرف لپک جائے، اس میں مشغول ہو جائے. صحیح ہے نا؟ چونکہ انبیاء ہے نا، میں اس لیے بڑے احتیاط سے بات کر رہا ہوں. عام آدمی ہوتا جی تو میں تھوڑا سا وائلڈ ہو جاتا، اگریسو بات کرتا. اب انبیاء ہیں تو اس لیے انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے احتیاط کا دامن تھام کر رکھنا پڑتا ہے. تو اب چونکہ یہ انبیاء تھے، اسباب بھی تھے، مال بھی تھا، قوت بھی تھی، اور طاقت بھی تھی، بادشاہت بھی تھی. ایسی صورت میں وہ دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے تھے. اب آگے ہی سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں ایک واقعہ دکھایا گیا ہے جو ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے انشاءاللہ، کہ سلیمان علیہ السلام کچھ وقت کے لیے ان کو ان کی دنیا نے کچھ وقت کے لیے، ہلکے سے دیر کے لیے تھوڑا سا اللہ کی یاد سے تھوڑا سا ہٹایا، اور وہ انہوں نے محسوس کر لیا. تو یہ انبیاء کا ایک مقام ہوتا ہے، انبیاء اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے ہیں بالکل بھی، اور اگر ہلکا سا بھی ہو نا تو وہ ان کے نزدیک وہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے جس کی وہ توبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے مس فوزیہ؟ جی بالکل سر. ہم جیسے صحیح. تو ہمارے لیے تو بڑی گنجائش ہے، انبیاء کے لیے نہیں ہوتی، اور انبیاء اپنے لیے بھی گنجائش نہیں رکھتے ہیں، وہ ہلکی ہلکی بات کو بڑا سیریس لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماڈل دکھا دیا کہ دیکھیں، ایک تو یہاں پہ 2 علماء نے کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ علماء اپنی طرف سے ڈفرنٹ رائے رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایک اپروچ ہے سوچنے کی. تو اب علماء نے اس میں یہ سوچا ہے، ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ اس کے لیے کیا، یا اس کے بعد یکے بعد دیگرے داؤد، سلیمان و ایوب علیہ السلام، ان کا تذکرہ اس لیے کیا کہ یہ مال و اسباب میں ذرا طاقتور تھے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا کہ آپ یاد رکھیے یہ بات کہ یہ بھی ہمارے نبی تھے اور ہم نے ان کو دنیا بھی دی تھی. تو اگر آپ کے پاس فی الحال طاقت، سطوت، قوت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آ جائے گی، آپ صبر کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یہ بھی ہمارے نبی تھے، ہمارے بندے تھے، ہم نے ان کو بھی طاقت دی، تو آپ کے پاس بھی آ جائے گی. تو آپ ذرا صبر کا دامن تھام کر رکھیں اور حوصلے سے چلتے رہیے. اب بعض ایک اور عالم ہے، انہوں نے اس کو ایز اے نمونہ لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انبیاء کے نمونے دکھائے گئے کہ اب آپ پر ہے، آپ ان میں سے 3 میں سے کون سے نمونے کو اختیار کر کے اس پر چلنا چاہتے ہیں. یعنی یا تو یہ بادشاہت والا ہے، یا پھر جو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام والا ہے کہ جس میں دنیا لوگوں کی طرف سے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اور اس پر انہوں نے صبر کیا، اور وہ ساری تکلیفیں دعوت کے میدان میں تھی. جبکہ ان تینوں انبیاء کی جو آزمائشیں تھیں وہ دعوت نہیں بلکہ ان کی ذاتی زندگی میں تھی. اگر آپ نوٹ کریں، یہ تینوں انبیاء آزمائے گئے اپنی ذاتی لائف میں، ذاتی زندگی میں، کیونکہ باقی تو سب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کنٹرول میں ویسے ہی دے دیا تھا.
کہ ان پر لوگ ایمان بھی لے آئے تھے اور ان کو بادشاہ بھی بنا دیا، سطوت بھی دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اس کے بعد اسحاق علیہ السلام، ان کو دعوت کے میدان میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اب آپ کے پاس ہے، آپ وہ جب ہم ابراہیم علیہ السلام والی طرف جائیں گے تو پھر مزید وہاں دیکھیں گے کہ وہاں اواب کی بجائے کیا لفظ آیا۔ یہاں تو آ گیا اواب، بلکہ بتا دیتا ہوں وہاں ہے من المصطفین الاخیار، خاص چنیدہ بندے، من المصطفین الاخیار، بڑے بہترین۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں گروپس کی الگ الگ تعریف فرمائی ہے۔ تو ان کو اواب، یہ اواب بھی کوئی خدا نہ خواستہ ایسا نہیں کہ یہ بھی تعریف ہے کسی کا اواب ہونا، بار بار رجوع کرنے والے۔ سو یہ جناب تھوڑا سا ایک نقشہ ہے کہ یہ کیوں کنیکٹ کیا گیا کہ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا العید۔ العید قوت کیا تھی؟ داؤد علیہ السلام کے پاس دو طرح کی قوتیں تھیں، ایک جسمانی، دوسری روحانی۔ دونوں قوتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ جسمانی قوت ان کو کیا تھی کہ جسمانی طور پہ بھی مضبوط تھے اور مالی طور پہ بھی مضبوط تھے، بادشاہ تھے، اور طاقتور جسم کے اندر قوت بھی تھی کہ لوہا بھی نرم ہو جاتا تھا، جنگیں بھی بڑی خوب لڑتے تھے اور بہادری سے میدان جنگ میں دشمنوں کا سامنا کرتے تھے۔ روحانی قوت بھی اتنی مضبوط تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، ذرا میرے حدیث پڑھ دوں۔ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم بخاری کی روایت ہے کہ احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد علیہ السلام، کہ نمازوں میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ نماز ہے اللہ تعالیٰ کو وہ ہے داؤد علیہ السلام کی۔ وہ احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، اور اللہ تعالیٰ کو جو روزوں میں سب سے زیادہ روزے پسند ہیں وہ ہے داؤد علیہ السلام کے۔ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، آدھی رات وہ سوتے تھے، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، اور اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ جاگ کر گزارتے تھے۔ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، ایک دن روزہ افطار رکھتے تھے، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَا، اور جب ان کا دشمن سے مت بھیڑ ہو جاتی تو پھر وہاں سے وہ فرار اختیار نہیں کرتے تھے بلکہ سامنا کرتے تھے۔ وَإِنَّهُ كَانَ أَوَّابًا، اور بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ تو ان کو کیونکہ تہجد کے لیے کھڑا ہونا، اس کے لیے روحانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان روحانی طور پہ مضبوط ہوگا، جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ تذکرہ کیا تھا کہ شاید ایک بزرگ ہے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ میں صبح تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتا جبکہ میں پانچوں نمازیں مسجد میں ادا کرتا ہوں اور میں رات کے اذکار بھی کر کے سوتا ہوں، وضو کر کے سوتا ہوں، صبح کے اذکار بھی کرتا ہوں، ویسے بھی ذکر کرتا ہوں، لیکن تہجد کے وقت میری آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا جواب دیا تھا انہوں نے! میرے خیال ہے شاید حسن بصری تھے، وہ جواب ہمارے لیے بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں تمہارے گناہوں نے قیدی بنا رکھا ہے، کہ تم اپنے گناہوں کے قیدی ہو۔ جب گناہ تمہیں قید کر لیں تو پھر تہجد میں نہیں اٹھ سکتے، چاہے دن میں روزے رکھو، منزلیں ختم کر لو، ذکر پہ ذکر کرتے رہو، لیکن اگر کوئی ایسے گناہ ہو رہے ہیں جن کو تم گناہ نہیں سمجھ رہے یا تمہیں پتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور تم ان کو اگنور کر رہے ہو، تو دین تھنک اس لیے تہجد میں تم نہیں اٹھ پا رہے۔ تو تہجد میں اٹھنا روحانی طور پہ طاقتور ہونے کی علامت ہے، اور تہجد میں موسٹلی انہی کو توفیق ملتی ہے جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا روحانی طور پہ ان کا مضبوط ہونا، یعنی ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا۔ یہ کیوں اتنا میں نے ٹائم لے لیا اس پر کہ یہ اصبر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی بات اور بہت امپورٹنٹ تھی۔ اوکے جی، آگے چلتے ہیں جی۔ تو مس فوزیہ، انا سخرنا الجبال معہ، مجھے بتائیں جبالہ منصوب کیوں ہے؟ سر یہ مفعول بن رہا ہے سخرا کا۔ ٹھیک ہے، نشمیہ سخرنا کا فاعل کیا ہے؟ سخرنا کا فاعل نحن فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، انا کی خبر کیا ہے مس نشمیہ؟ انا کی خبر ہے سخرنا، سے لے جملہ کر عاشورہ الجبال تک، معہ۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ پوری خبر ہے۔ اوکے زویا، اسم انا کیا ہے؟ ہاں استاد، نحنو کی منصوب اسم انا ہے۔ ٹھیک ہے، نحنو کی منصوب ضمیر جو نا ہے وہ اسم انا ہے۔ سخرا جی کس باب سے ہے مس فوزیہ؟ باب تفعیل سے ہے، سین خارا سخرا یسخرو۔ ٹھیک ہے، معہو متعلق ہو گیا، ظرف ہے چونکہ۔ یسبحنا کا کیا مقام ہے مس نشمیہ یہاں پر؟
सर डी युसब्बिहना, क्या ये इसका हाल होगा? किसका? माहू का। अच्छा, युसब्बिहना का फाइल क्या है? सब्बाहा युसब्बिहु बाबे तफील से है ना ये। हम्म, हुन्ना इसका फाइल है। हुन्ना इसका फाइल है, तो फिर हुन्ना कहाँ जा सकता है? अच्छा। जी मिस फौजिया। सर अलजिबाल की तरफ जा रहा अलजिबाल की तरफ, ये हम्म। अलजिबाल का हाल है। हुन्ना इसलिए ठीक है सर आया है जी। कि चूंकि उस वक्त उनको कुव्वत गोयाई अता की गई है, है। ठीक है अच्छा। सर उनको जी। बमंजिलत आकिल लिया गया है, इसलिए युसब्बिहना आया है। ठीक है। जी जी मिस सर। जोया, बिल अशीशी वल इशराकी, ये किसके मुतालिक हैं? हाँ उस्ताद, युसब्बिहना के मुतालिक है। वेरी गुड, युसब्बिहना के मुतालिक हैं। जी फौजिया, पूरी आयत का तर्जुमा करें अल इशराक तक। बेशक हमने पहाड़ों को ताबे कर दिया, अ, वो उसके साथ शाम को और सुबह तस्बीह करते। देखें, यहाँ अब आप देखें, आप रुकी हैं ना थोड़ी देर के लिए, आप रुकी क्यों हैं? सर रुकावट की वजह युस- बनी है। देखिए यहाँ आया माहू, ठीक है, जी उनके सर। ताबे नहीं किया था। अगर उनके ताबे होता तो लहू होता। अच्छा। जैसे आया जी ना, जी जी। फसखरना लहुर रिहा, हवा को उनके ताबे किया कि हवा उनके ऑर्डर के ऊपर चलती थी सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए, ऐसे ही। जी ठीक है लेकिन सर। दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए क्या कहा जा रहा है? माहू। उनके साथ। माहू से मुराद है कि जिबाल, पहाड़ दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म पर ऐसा नहीं करते थे, बल्कि उनके साथ करते थे। जी सर ठीक है यानी सर। दाऊद अलैहिस्सलाम जब तस्बीह करना शुरू करते थे बड़े तरन्नुम के अंदाज में, तो पहाड़ उनके साथ ही शुरू हो जाते थे वो सुनकर। ओके, आप जी जरा सर। तर्जुमा करें। बेशक हमने पहाड़ों को ताबे कर दिया, वो तस्बीह करते शाम और सुबह। शाम को और सुबह। वो तैरा महशूरा, जोया एक्सप्लेन करें ग्रामर। हाँ जी उस्ताद, वाओ अतफ है अलजिबाला पर, तोयरा मफऊल दूसरा हो जाएगा सखरा के लिए, और माहशूरतन ये हाल है अतोयरा का। ठीक है, वेरी गुड। और क्या तर्जुमा है इसका? और परिंदे इकट्ठा अ, होकर, माहशूरतन ये इस्मुल मफऊल का वजन है, तो यानी इकट्ठा किए हुए। देखें, इकट्ठा किए हुए, अच्छा तर्जुमा इकट्ठा आपने पढ़ा होकर। है। सो नहीं उस्ताद। सखर युसखिर के साथ जोड़ना है ना। वसखरनल तैर महशूरा, और हमने परिंदों इकट्ठा को भी होकर मुसखर कर दिया। अब कहेंगे इकट्ठा किए हुए, यानी परिंदे क्या है, वो भी इस हाल दाऊद में। अलैहिस्सलाम के पास इकट्ठे हो जाया करते थे, और वो भी जी। साथ फिर तस्बीह करते थे। अगला पोर्शन पढ़े नशमिया। जी। कुल्लुन लाहू अव्वाबुन, कुल्लुन इसमें मुब्तदा है, लाहू जो है शिबू जुमला खबर मुतल्लिक हो जाएगी अव्वाबुन के। और अव्वाबुन हमजा वाव बा, ये मुबालगा का सीगा है फ़आलुन के वजन पर। कुल्लुन मुब्तदा, अव्वाबुन खबर, लहू मुतअल्लिक, मुकद्दम किया गया खबर पर ताकीद के लिए, जी। जी। कि कुल्लुन लहू अव्वाबुन, उनमें से हर एक उनका फर्मा बरदार था, उनके उनके पास बार बार रुजू करने वाला था। यानी वो जो पहाड़ थे या जो परिंदे थे, वो बार बार रुजू करने से मुराद है कि वो उनके हुक्म पर या उनके सामने बार बार वापस आ जाते थे, उनके सामने बार बार आते थे, बार बार उनके साथ तस्बीह करते थे। तो इसलिए ये लफ्ज आया कि कुल्लुन लहू अव्वाबुन। अब देखिए, अल्लाह ताला ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया कि वज़कुर अब्दना, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन पर जो एक नेमत की थी, उस नेमत का तज़किरा फरमाया कि ये वाली हमने उन पर एक नेमत की थी, बहुत बड़ी नेमत थी। अब अगली नेमतों का तज़किरा शुरू हो रहा है मजीद। ओके, अमीना आइए। जी सर। अमीना, वशद्ददना वशददना मुल्क। मुल्कहू, शददना मुल्कहू की जी ग्रामर को एक्सप्लेन कर दें। सर, इसमें शीन दाल दाल मादा है, फेले माजी है, और ना नहनु फाइल है, मुल्कहू ये मफूल है। क्या तर्जुमा हुआ? शददना मुल्कहू। और हमने मजबूत की उसकी बादशाहत। और हमने उनकी बादशाह को क्या कर दिया?
مضبوط کر دیا. مضبوط یہاں بیسیکلی کسی چیز کو یا مضبوط سے الگ ایک لفظ ہے، مستحکم کر دینا، جی ٹھہراؤ قرار دے دینا، یعنی ان کی بادشاہت کو، ان کے حکم کو پختہ کر دیا کہ کوئی نہ بغاوت پر تیار ہے نہ کوئی دشمنی پر تیار ہے، تو ان کی بادشاہت کو ایک ٹھہراؤ عطا کر دیا. وہ شدد ملکہ ہو، یہ ایک نعمت ہے نا، کسی کو بادشاہت مل جائے، کسی کو حکومت مل جائے اور کوئی اس حکومت کے اگینسٹ کھڑا ہونے والا نہ ہو، اس سے بڑی نعمت کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب وہ آدمی ان تمام پریشانیوں سے بچ کر تسلی سے حکومت کرے گا، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی مجھے کوئی حملہ کرنے والا ہے، مجھے کوئی ہٹانے والا ہے، مجھ سے کوئی لڑنے والا ہے، کوئی بغاوت اختیار کرنے والا ہے. ہر جگہ حکومت اور عوام بھی راضی ہونا ان سے، یہ ایک بڑی نعمت ہوتی ہے. وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ. اوکے رافع معروف. جی جی وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ ایکسپلین کریں گرامر. جی سر، وآتیناہ حمزہ تا یا روٹ لیٹر ہے، نحنو اس میں فائل ہے، ہو مفعول بھی ہے، اور ہم نے انہیں دی. الحکمت مفعول بھی ٹو ہے اس کا سر، تو ہم نے انہیں حکمت دی. ہم نے انہیں حکمت عطا کی. بعض نے جی حکمت کو نبوت کے معنی میں بھی لیا ہے، لیکن بعض نے ویسے ہی حکمت کے معنی میں لیا ہے کہ حکمت کی باتیں، معاملات کا فیصلہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص انداز اختیار کیا تھا، عطا فرمایا تھا، جس کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے معاملات کو حکمت کے تحت طے کرتے تھے. وہ فصل جی الخطاب، یہ مس رافعہ فصل الخطاب، فصلہ منصوب کیوں ہے؟ سر، یہ بھی مفعول بن جائے گا سر. کس کا؟ شددنا کا کہ آتینا کا؟ آتینا کا، کہ ان کو حکمت کے ساتھ ساتھ سر جی اس کا معنی کیسے لیں گے فصل الخطاب کا؟ فصل الخطاب ہوتا ہے، یہ عربی کا ایک انداز ہے. فصل الخطاب، آتینی فصل الخطاب، یعنی معاملے کا جو فائنل رزلٹ ہوتا ہے وہ مجھے بتاؤ. تو فصل الخطاب کا مطلب ہے کہ کسی معاملے کو اچھی طرح سے بند کر دینا، اس کو مکمل کر دینا. اس یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کے سامنے کوئی سٹوری بیان کرے آپ، اور وہ آپ کو کہے اچھا مجھے اس کا فصل الخطاب بتائیں، ذرا مجھے اس کا فیصلہ کر کے بتائیں، فائنل رزلٹ بتائیے، ایکسٹریکٹ کر کے بتائیں، تو فصل الخطاب. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کسی بھی معاملے کے کا رزلٹ نکالنے کے ایک ملکہ عطا کیا تھا، تو فصل جی الخطاب. اب دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر انعامات کا تذکرہ کیا. پہلی بات وزل عید، وہ قوت والے تھے. پھر فرمایا سخرنا الجبال، پہاڑوں کو مسخر کیا، والطیر محشورا، پرندوں کو ان کے ساتھ مسخر کیا. پھر ان کی پھر تیسری جو ہے ان پر نعمت کا تذکرہ ہوا، وشددنا ملکہ. پھر چوتھی وآتیناہ الحکمۃ، پانچویں فصل الخطاب، ان کو فصل خطاب بھی عطا فرمایا. اب اس کے بعد اگلی بات آتی ہے جی ثانیہ ارشد، وحل اتاک نبأ الخصم، بتائیں کیا ہے گرامر. واو عطف ہے، حل حرف استفہام، عطا یاتی فعل ماضی ہے، حمزہ تا یا مادہ ہے، اور نبأ الخصم مرکب اضافی ہو کر اس کا فاعل کا مفعول. ٹھیک ہے، فاعل کاف مفعول ہے. یہاں مفعول کون ہے؟ کاف کافس. نہیں، کون ہے؟ اچھا، مطلب کون اور ہے؟ داؤد علیہ السلام. کون؟ داؤد علیہ السلام. زویا کون ہے یہ کاف مفعول؟ استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ رسول وسلم کا اللہ صلی اللہ مخاطب علیہ ہے. وسلم ہے. حل اتاک نبأ الخصم، حل ترجمہ کر دو استفہام سر. کوشچن کیا گیا، کیا آپ کے پاس جھگڑے کا جو خبر ہے وہ آئی؟ حل اتاک جی نبأ الخصم، کیا آپ کے پاس جھگڑے کی خبر آئی؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ جی صلی سر. اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا. حل اتاک نبأ الخصم. اوکے، اب وہ نبأ الخصم کیا؟ ایک جھگڑا، ایک معاملہ، ایک قصہ، ایک ایک کیس جو ان کو پیش کیا گیا تھا، جس سے داؤد علیہ السلام آزمائے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیسیکلی بیان فرما رہے ہیں کہ اور کیا آپ کے پاس جھگڑے کی خبر آئی. اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جھگڑے کی خبر نہیں آئی تھی، اس لیے آپ سے سوال کیا گیا تھا. اور ایک اور یہ انداز ہوتا ہے کہ جو سامع ہے، جو سن رہا ہے، اس کو اس کی توجہ یا اس کی اٹریکشن کو حاصل کر لینا. اچھا کیا سنا آپ نے اس کے بارے میں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا اچھا کیا آپ نے سنا وہ والا معاملہ، حالانکہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا، لیکن آپ بتانا چاہ رہے ہیں.
है, तो एक अंदाज है। तो वहल अता का नबाउल खस्म इज तसव्वरुल मिहराब। जोया एक्सप्लेन करें ग्रामर। हाँ जी उस्ताद, इस ज़र्फ है, इससे पहले फेल उज़कुरू महजूफ है, और तसव्वरु, ये तसव्वरुल महराब, ये इसके लिए मुज़ाफ़िली हो जाएगा। तसव्वरु फेल माजी, सीन वावरा मादा, तसव्वरा या तसव्वरु बाब तफ़ाउल से, और हम इसका फ़ाइल, और अल महराबा ये मंसूब मफ़ऊल है। ठीक है, क्या तर्जुमा हुआ? हाँ उस्ताद, तसव्वरु यानी दीवार छलांगना, ऊपर चढ़ना। क्या कहा? इसके मानी क्या है तसव्वरु के? फलांगना। जी, क्या क्या? उस्ताद मानी नहीं समझ में आया, फिर से बता दें। फलांगना, क्रॉस करना। जी जी, जब उन्होंने दीवार छलांगी। क्या की? छलांगी। छलांगी कह रही हैं। बस कर लिया हमने छलांगी। फौजिया मुबशर, क्या तर्जुमा है? जब वो दीवार फलांत कर मेहराब में दाखिल हुए। ओके, अब जरा मेहराब इसकी में। एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, ठीक है। तसव्वरु बाब तफ़ाउल फेल माजी हम फाइल, अल महराब मफऊल, ठीक है। अल महराब का यहाँ मीनिंग है वो जगह जहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत कर रहे थे, ठीक है, उसको मेहराब से लिया गया है, सही है ना। इबादत गाह जो थी उनकी, जहां वो खड़े होके इबादत किया करते थे और वो तन्हाई इख्तियार करते थे। अच्छा, यहाँ तसव्वरु दीवार फलांगने से मुराद ये है कि बेसिकली एक महल है, यूं ले लीजिए, उस महल में दाऊद अलैहिस्सलाम इस जगह पर, ये उनका इबादत खाना है, ये उनका मेहराब है, यहाँ मेन दरवाज़ा है, और ये पूरा एक सेहन है, यहाँ चौकीदार खड़े हैं, ठीक है, हुर्रास खड़े हैं। सो मकसद ये है कि वो, और यहाँ पे भी एक दरवाज़ा है, तो वो बेसिकली यहाँ कहना ये मुराद नहीं है कि वो जो भी आए थे वो दीवारें क्रॉस करके बीच में से गैर मरई तौर पे आ गए थे। यानी अगर वो इस तरह से आते तो दाऊद अलैहिस्सलाम तो पहचान जाते कि ये तो मामला और है। तो फलांगने से मुराद है कि वो जितने यहाँ चौकीदार थे ना, उन चौकीदारों की नजरों से बचते बचाते हुए, क्योंकि चौकीदार भी रोक लेते ना, भाई ये किधर जा रहे हैं, तो वो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजे, वो उन चौकीदारों की नजरों से, इसीलिए ये अल्फाज हैं कि वो चौकीदारों की नजरों से बचते हुए, बचते बचाते, कि उनको चौकीदारों को पता ना चले। तो ये कहा जा सकता है कि वो फरिश्ते थे, तो अल्लाह ताला ने उन चौकीदारों की नजरों से उनको क्या, गायब रखा। लेकिन वो दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने दाखिल हुए। ओके, आगे चलते हैं, ये जरा इंपॉर्टेंट मामला है। वह इस तसव्वुरुल मिहराब। ओके जी, तो साइमा, इस दखलु अला दाऊदा को एक्सप्लेन करें ग्रामेटिकली। सर इस जो है, जी सर इस ज़र्फिया है दाखला यदखुलु। ये दाखला यदखुलु सर बाब नून से दाल खाफ खालाम जो है इसका मादा है। माजी का सीगा है, हूँ फाइल है, अला दाऊदा सर, अला जो है फिजर है, दाऊदा जो है सर इसका मजरूर बन जाएगा। क्या सर तर्जुमा ये हुआ इसका इस मतलब, दखलु अला दाऊदा? सर आपने बताया था दाखला के साथ जब अला आता है तो फिर सामने आना का मतलब हो जाता है, जब वो बिल्कुल, सामने आए दाऊद अलैहिस्सलाम के। जब वो दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने आए। अब दाखलु का फाइल जी क्या है? हम। हम सर। फफज़िअ मिनहुम। ओके, शहनाज, फफज़िअ मिनहुम को एक्सप्लेन करें। जी सर, फ अतफ है, फजिया फेले माजी, हुआ फाइल, मिन हूँ मुतालिक, ठीक वो है, इनसे फजिया का घबरा फाइल गए। क्या है? हुआ फाइल है, हुआ फाइल है, ठीक है। कहाँ जा रहा है? दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ। क्या तर्जुमा हुआ फफज़िअ मिनहुम? वो इनसे घबरा गए। वो इनसे घबरा गए। वो नबी थे, कैसे घबरा गए? वो वक्त नहीं था, रात का वक्त था अच्छा, और वो दीवार फांद कर आ रहे थे। अच्छा, ये दीवार फांद आम कर आ बात, रहे थे। यूं कहें ये आम बात है, नेचुरल है। जी चाहे कोई नबी हो या गैर नबी हो, कोई भी उसके साथ सामने अचानक से आ खड़ा होगा, तो वो तो ये जी, डर नहीं बल्कि घबराहट होती है, ठीक है, घबरा घबरा जाते। जाना। ओके गुड, माशा अल्लाह जी। आयशा, कालू ला तखफ, एक्सप्लेन करें। कालू फेले माजी है, काफ वाव लाम बाबी नून से हम इसका फाइल है, जो वो
اور فلان کر آئے اس کی طرف جا رہا، لا میں نہیں، تخف فعل مضارع مجزوم ہے، فاعل اس کا انتا ہے، خا واو فا مادہ باب سین سے، انہوں نے کہا مت خوف کھاؤ، مت ڈریے، لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی گھبرائیے مت، ڈریے مت. اوکے زویا، خصمان بغا بعضنا علی بعض کو ایکسپلین کریں. استاد اس کا مبتدا نہیں ہے؟ بالکل اس کا مبتدا نہیں ہے، جی محذوف مبتدا کی خبر ہے، ہو سکتا تھا جی نحنو. جی خصمانی خبر ہے، بغا بعضنا علی بعض یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی اور صفت ہے، بغا فعل ٹھیک ہو ماضی، گیا. بغا کا فائل کیا ہے؟ بعضنا اس کا فاعل ہے، اور علی بعض متعلق فعل. ٹھیک ہے، ہاں تو کیا ترجمہ ہوا؟ خصمان بغا بعضنا علی بعض. دو جھگڑا کرنے والے جن میں سے ہم میں سے بعض نے بعض پر زیادتی کی. یعنی ہم دو دو جھگڑے والے ہیں، نحن خصمانی، جی ٹھیک ہے. جی بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے بعض نے بعض پر زیادتی کی. صحیح ہے. جی اب مجھے بتائیے، یہاں تو دو ہے اور پیچھے آ رہا ہے دخلوہم فزع منہم قالوا لا تخف، قالوا میں بھی ہم ہے، یہاں دو کیسے ہو گئے؟ یہ کیا سٹوری ہے؟ جی سائمہ. سر یہ گروپس دو ہیں، لوگ زیادہ ہیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ. یہ دو گروپس تھے، ٹھیک ہے، یہ دو گروہ تھے اور گروہ میں لوگ زیادہ تھے. اب وہ دو گروہوں کو تذکرہ کیا گیا کہ نحن خصمان، یعنی ہم دو گروہ ہیں، ہم دو گروپ ہیں جن کی آپس میں پھٹا پڑ گیا. بغا بعضنا علی بعض. گڈ، ماشاء اللہ. فوزیہ، فحکم بیننا بالحق کو ایکسپلین کریں. فحکم پاطف، حکمہ یحکمو حاکافمی باب نون سے، اور یہ امر کا صیغہ ہے، انتا اس کا فائل ہے، بیننا متعلق ہو جائے، بالحق کے متعلق ہو جائے گا. تو آپ حکم کریں نہیں نہیں، فیصلہ ہمارے کرنا، درمیان. یہاں فیصلہ کے میننگ میں فحکم بیننا. آپ جی سر، آپ فیصلہ کریں ہمارے درمیان حق کے ساتھ. حق کے ساتھ. گڈ. اوکے ثانیہ، ولا تشتت کو ایکسپلین کریں. جی سر، واو عطف ہے، لا نہیں ہے، تشتت اشتتا یشتتو باب افعال سے ہے، شین تو تا مادہ ہے، اور اس میں اشتتا یشتتو اس میں انتا فاعل ہے، اور تم زیادتی مت کرو. اور آپ زیادتی مت کریے گا، ولا تشتت. اوکے شہناز، وحدینا الی سواء الصراط کو ایکسپلین کریں. جی، واو عطف ہے، اہدنا فعل امر ہے، دال یا مادہ، ہدا یہدی باب دوت سے، انتا فاعل ہے، نا مفعول ہے، الا ٹھیک ہے، سوا اس صراط، الا جار ہے، سوا اس صراط مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور ہوا، یہ متعلق فعل ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ ہمارے درمیان، آپ ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں. ہاں جی، ہماری رہنمائی کریں الی سواء الصراط. یعنی اب دیکھیے انہوں نے داؤد علیہ السلام سے کیا ڈیمانڈ کیا کہ فحکم بیننا، ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، ولا تشتت، اور فیصلے میں ظلم نہیں کرنا، واہدنا الی سواء الصراط، فیصلہ کرنے کے بعد ہمیں پھر آپ نے کریکٹ بات بھی سیدھے بتانی ہے کہ اصل میں جی ہونا کیا ہے، کیا طریقہ کار ہے. ایک سیدھا راستہ دکھانا ہے ہمیں آپ نے. اوکے جی، تو آگے چلتے ہیں. جی فوزیہ مبشر، ان هذا اخی له 99 نعجة ولی نعجة، ایکسپلین کرے ذرا گرامٹیکلی. ان حرف مشبہ بالفعل، ھذا اخی، سر یہ میں نے پورا اسم و انہ بنایا ہے، اور لہو سے لے کے واحدتاً خبر و انہ بنایا ہے. لہو سے لے کر واحدتن تک خبر بنایا. ان هذا اخی، ٹھیک ہے. اب اس کو ایکسپلین کروں سر؟ دیکھیں ہاذا مبتدا ہے، اسم و انہ، اخی خبر و انہ نمبر 1، اور لہو 99 نعجتوں
یہ خبر نمبر 2، ولی نعجتوں واحدہ خبر نمبر 3. یہ جملے ہیں نا پورے، یہ ایک جملہ ہے، یہ دوسرا جملہ ہے، اور ہاذا اسم انا ہے، اور اخی یہ خبر انا ہے. ٹھیک ہے، سر یہ بدل نہیں بن سکتا اخی؟ یہ نہیں مجھے سمجھ آ رہا. دیکھیں اس کو آپ بدل کہہ رہی ہیں نا، نارمل جملے پر آ جائیں، چھوڑیں اس آیت سے نکل کر. آپ کو پوچھتا ہے یہ کون ہے، آپ کیا کہتی ہیں ہاذا اخی. ایک پورا جملہ بولتی ہے نا مرکب اضافی کے جی طور پر، ہاذا یہ جی میرا بھائی ہے. یہ پورا ہوں مکمل جملہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر ہے. ہاذا اخی، ہاذا والدی، ہاذا زوجتی. تو اگر آپ بدل جی بنائے تو جملہ ہی مکمل ہی بنتا نا. ٹھیک ہے سر. دیکھیں ایک جملہ اسمیہ میں سمپلی ایک مبتدا ہے خبر. صحیح ہے، جی سر ٹھیک. اوکے. سو یہ بیسیکلی لہو تسعون و تسعون نعجتن، یہ تسعون کی تمییز بن رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ولی نعجت واحدہ. اب یہ دونوں الگ الگ جملے ہیں. اس جملے میں مجھے بتائیں جملہ نمبر 1 میں، اس میں کہ مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے. سر لہو خبر مقدم ہے، تسعون و تسعون سر یہ مبتدا مؤخر ہے. اور دوسرے جملے میں مبتدا خبر کیا ہے؟ ولیہ خبر مقدم ہے، نعجۃ واحدۃ مرکب توصیفی مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 99 اور یہ کہہ رہا ہے 1، یعنی میرا ان ھذا اخی، میرا یہ میرا یہ بھائی بھائی. ہے. اس کے پاس 99 بکریاں ہیں اور میرے پاس 1 بکری ہے. ایسے ہی ہو گیا نا. جی سر جی. تو زویا آگے ایکسپلین کریں. فقال أكفلنيها. فعطف قال فعل ماضی ہوا فاعل، اور اکفل یہ فعل امر ہے، کاف فالا باب افعال سے، انت فاعل، نی مفعول، اور ہا کی ضمیر بھی مفعول ہے. ٹھیک ہے، سو کیا ترجمہ ہو فقال اکفلنیہا؟ استاد اکفل یعنی دے دینا، کفالت قابو میں دے دینا، کیا؟ حوالے کر دینا. جی جی. بس وہ کہتا ہے کہ اس کو مجھے دے دو. ٹھیک ہے، ہاں کی ضمیر ناجت ان کی طرف راجع ہے. اوکے. وَأَذَّنِي فِي الْخِطَابِ. واو عطف عز یعز باب ضاد سے، عین زازا مادہ ہے، نی مفعول، اور فی الخطاب یہ متعلق فعل، اور وہ ٹھیک ہے، اچھا یہ الزن. بکری نہیں بلکہ وہ مونس دمبیاں ہیں جی جسے ہم بھیڑ کہتے ہیں، لیکن اس کی مونس نعجتن. مجھے کنفیوژن ہو رہی تھی، ناجتن اور ماعز، اس کو کہتے ہیں ماعز. ماعز کا آگے مونس ہوتا ہے. صحیح ہے، یہ کریکشن کر لیں، یہ نہ بعد میں مجھ پہ کوئی فتویٰ لگا دے. تو بیسیکلی کیا ہے، ناجتن یہ دمبی ہے، یعنی فیمیل مونس. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پر. اوکے. فقال اکفلنی جی ہا، سے میرے حوالے کر دیں. وعزنی فی الخطاب، عزا فعل ماضی، نی مفعول، عزا کا فاعل ہوا. فی الخطاب، خطاب یعنی بات چیت کے دوران خطاب کرنا، بات کرنا. وعزنی فی الخطاب، اور بات چیت میں میرے ساتھ زیادتی کی ہے، یعنی مجھ سے زبردستی کی ہے، مجھے ذرا سکولڈ کیا ہے.